طلوع اسلام۔ اور صحابہ کبار کے متعلق تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر یہ دہرایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بلند ترین کوئی اور شرف نہیں ہو سکتا جو خدا کسی کے متعلق یہ کہے کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کبار کے شرف و مجد کے متعلق قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہیں، اور چھوٹا منہ اور بڑی بات کی ہے کہ صحابہ کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی شہادت کے بعد ان کے بلند ترین مقامات کے متعلق کسی قسم کے شبہ اور ابہام کی ضرورت نہیں رہتی۔ بار بار قرآن دہراتا ہے، میں نے متعدد بار اس کے متعلق پیش بھی کی ہیں آیات، پھر دہرائے دیتا ہوں چونکہ یہ بات پھر سامنے آ گئی ہے۔ صحابہ میں کون کون سے گروہ شامل ہیں جن کے متعلق قرآن نے یہ سند دی ہے، یہ شہادت دی ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی خدا کے راستے میں اور پھر مسلسل جد و جہد کرتے رہے اس نظام کے قائم کرنے میں اور استحکام میں، یا اللہ کے راہ میں جسے کہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ مہاجرین آ گئے جو ادھر سے آئے تھے، اور وہ جنہوں نے مدینے میں ان کو پناہ دی، ان کی مدد کی، جنہیں انصار کہا جاتا ہے۔ تو سارے صحابہ دو ہی حصوں میں تعارف کی غرض سے، ان کے اندر یہ کوئی تفریق، جماعتی تفریق نہیں تھی۔ اور وہ جو پوچھو نہیں کہ ہم اس قرآن کے ساتھ بھی کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو پچھلے دنوں کسی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم تو لکھتے ہیں نا کہ قرآن میں پارٹی بازی یا فرقہ بندی شرک ہے، امت واحدہ ہے، اس میں نہ سیاسی پارٹیاں ہو سکتی ہیں نہ مذہبی فرقے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے اس کی تردید میں یہ لکھا تھا کہ ہو کیوں نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کبار دو سیاسی پارٹیوں میں بٹے ہوئے تھے، مہاجر اور انصار۔ اللہ اکبر۔ یعنی قرآن نے ان کے تعارف کے لیے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو مکہ سے مدینے کی طرف آئے وہ مہاجر تھے، مدینے میں جنہوں نے ان کو پناہ دی، ان کی مدد کی، ان کی انصار کہا ہی اس لیے گیا ہے۔ اس سے پیشتر نہ وہ مکے والے مہاجر کہلاتے تھے، نہ یہ مدینے والے انصار کہلاتے تھے، اور نہ ہی آپس میں یہ دو پارٹیاں تھیں کہ وہ الیکشن میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ بہرحال یہ باتیں اب کیا کی جائیں، سینہ تمام داغدار، پنبہ کجا کجا نے ہم، دور ایسا ہے۔ صحابہ کے بار قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے جو ہجرت کر کے آئے یا مدینے کے انصار جنہوں نے ان کی مدد کی، ان تمام کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ عزیزان من کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کہے کہ یہ پکے اور سچے مومن یہ ہیں، مومن حقا۔ خود خدا ان کو یہ کہہ رہا ہے ان کے ایمان کے متعلق کہ مومن، دیکھیے جی روکیے، مومن حقا ان کے متعلق کہہ رہا ہے۔ 8/74، 8/74۔ جنہیں خدا مومن حقا کہے بلا استثناء ہے، تمام مہاجرین، تمام انصار، سارے صحابہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور ان کے متعلق کہا کہ یہ مومن حقا تھے۔ اتنا ہی نہیں، ان مومنین کے متعلق کہا یہ ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ ایک تو وہ تھے کہ جو شروع میں ہی ہجرت کر کے آ گئے، ایک وہ تھے جو بعد میں ان کے ساتھ آ کے شامل ہوئے۔ قرآن نے اس کی بھی تصریح کر دی کہ بعد میں کہیں یہ بات نہ ذہن میں پیدا ہو جائے کہ صاحب یہ جو ہیں یہ ان سے ذرا پس درجے کے اوپر ہیں، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ 9/7
9/100 آیت. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے پہل کی سب سے پہلے جو اس دو شکوں میں شامل ہوئے، مہاجرین کی شق میں اور انصار کی شق میں پہلی بات جو شامل ہوئے وہ بھی والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کے بعد بھی اسی طرح حسن کارانہ انداز سے ان میں شامل ہوئے. ہجرت بھی جاری رہی تھی، آخر تک آتے رہے تھے گروہ در گروہ لوگ، اور اسی طرح سے یہاں یہ انصار کی نصرت بھی اور ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا تھا پناہ دہی کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا. تو اب ایک تو وہ تھے جو دہلہ اول کے اندر ہی آ گئے تھے، سابقون الاولون قرآن نے، اور اس کے بعد کہا کہ پھر وہ جو بعد میں بھی ان کے ساتھ آ کے ملے ہیں. اب دیکھیے گنجائش ہی نہ رہی کسی ایک کی استثناء کی بھی اس میں. اس قدر قرآن نے جامع طور پر کمپریہنسولی یہ بات کہہ دی کہ وہ جو پہلے جو آئے جو بعد میں بھی ان کے ساتھ آ کے ملے. اور یہاں ہے وہ لفظ آیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یکسر ہم آہنگ ہو گئے یہ مشیت خداوندی سے. خدا کے انعام و اکرامات جو تھے وہ ان سے ہم آہنگ ہو گئے، اور اس کا نتیجہ خود ہی بتا دیا کہ اس کے معنی کیا ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ان کے لیے خدا نے تیار کر رکھی ہے جنت، پہلے سے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. وہ ابدی جنت ہے، شادابیوں کی، خوشگواریوں کی، سرسبزیوں کی. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. فوز میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نجات یا سلویشن نہیں کہتا. سلویشن تو پہلے کسی عذاب یا مصیبت میں مبتلا ہو تو اس سے نجات کے معنی ہوتے ہیں سلویشن، اور پھر وہ ایسے کا ویسا ہی پھر ہو جاتا ہے. نجات کا تصور قرآنی نہیں ہے. فوز کہتا ہے قرآن، اچیومنٹ ہے، کچھ حاصل کرنا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو انہوں نے حاصل کی. اور یہ صحابہ کے بعد ان کے مرتبہ بلند کا کیا کہنا ہے.